آپ کو لمبی چوڑی بات میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرتا، لیکن یقین کریں کہ میں بے انتہا پریشان ہوا۔ میرے ذہن پہ اثر ہونے لگا کہ یار اتنی دیر لگ رہی ہے، یہ ہو گیا ہے۔ تو میرا جناب متعلقہ کمپنیوں کے چیف ایگزیکٹو آفیسرز اور گورنمنٹ کے عہدیداران اور افسران سے، بجلی کے محکمے سے متعلقہ، وابڈا سے متعلقہ میری ادنا گزارش ہے کہ اس کو ڈیپ نیچے تک جا کے تو اس کا کوئی علاج کرے۔ لوگ بڑے پریشان ہیں، میں جہاں بھی گیا ہوں میرے بندے نے کہا جی سینکڑوں بندے ہیں، قطار لگی ہوئی ہے، ہر لائن ہر مسئلے میں لائن، اور کئی دن سے لوگ روتے پیٹتے آ رہے ہیں اور کوئی سنوائی نہیں ہے۔ حالانکہ ان موسٹ آف دی کیسز بات درست ہے، ان کو اپنے آپ کرنی چاہیے۔ اپنے آپ تو جناب دور کی بات ہے۔ میں آپ کو شروع میں کہہ دیا، میرا دل کردا سی میں جا کے نا، پنجابی کہتے ہیں سر پاڑ دیں آپ بندے دا۔ پھر میں نے ایک بندے کو کہا کوئی یار ایک گل دسو، آپ کو خدا کا خوف نہیں آتا؟ میں نے جب 2 دفعہ کہا تو انہوں نے کہا وہ جی میرا کی گناہ ہے، میرے نال تو تسی اج گل کردے پے ہو۔ میں کہا تو گل میری ٹون تو سمجھا نہیں کہ میں پہلے دے ہتھوں ہی تنگ ہاں۔ وہ لعنتی بندہ ایسا تھا، خدا غارت کرے، میں نے اس کو بڑی بد دعائیں بھی دیں، لیکن اللہ میاں بھی ابھی اس موڈ میں نہیں ہے کہ انہوں نے لت باں بھن دے، انہوں نے سر کو شہر کٹ مارے، کو فرشتے مقرر کر دے جڑے وہ دی خلقت نو، وہ دی مخلوق نو اینا تنگ کر رہے ہیں۔ بجلی والے اور پانی والے فی الحال تو میری واسا والے اور یہ جو لیسکو ہے، ان محکموں سے میری گزارش ہے کہ اب خدا کا خوف کریں اور کوئی ایسا سسٹم بنا دیں کہ جو بندہ بجائے اس کی بات سن لیں، کوئی وقت مقرر کر لیں کہ جی 8 دنوں بعد تھوڑا کام ہے، اور اس کو بندوں کو خراب نہ کریں۔ ساتھ ہی پھر کان میں آواز آتی رہی اور 1 لاکھ روپیہ دے دیو، گھر بیٹھے کام ہو جائے گا۔ میں خدا کی قسم آپ کو بتاؤں، مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے۔ میرا ذاتی تجربہ یہ ہے، اب میرے ذہن پہ، میری عمر کا تقاضا یہ ہے کہ میرے ذہن پہ بوجھ ہونے لگا کہ یار میں ریونیو لا اسپیشلسٹ ہوں وابڈا کا، میں لیگل ایڈوائزر ہوں لیسکو کا اور باقی کمپنیوں کا، اور وابڈا کے کیسز کرتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں اگر ہمارا یہ حال ہے، میں سپریم کورٹ کا وکیل ہوں، میں ریٹائرڈ اسسٹنٹ کمشنر، ADCG، ڈپٹی کمشنر، میری یہ لائن ہے کمشنر اور سیکریٹری۔ میں گریڈ 20 کا ریٹائرڈ آفیسر ہوں، اور یہ کتنے سال ہو گئے میں ریٹائر ہوئے، اور میں اپاہج جو میرے گھٹنے سے چلا نہیں جاتا، اور میں لاٹھی لے کے سٹک لے کے چلتا ہوں، اور وہ جو GOR1 میں جو SDO کا دفتر ہے، اس کی سیڑھیاں ایسی ہیں کہ بندہ اچھا بھلا بھی ہو تو گرنے والا ہو جاتا ہے، اتنے چکر ہیں وہ اس کے اوپر نیچے۔ میں چاہوں گا کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر جو ہے لیسکو کے یا واسا کے جو ہیں افسران بالا، وہ بھی دیکھیں واسا والے بھی، کہ کم از کم بندوں سے، آنے والے لوگوں سے پوچھو کہ آپ کو کیا تکلیف ہے جی، آپ کتنے دنوں سے آ رہے ہیں، اور خدا کے بندوں آپ جواب دیں ہیں۔ مجھے سچی بات ہے بڑا ہی غصہ چڑھا ایک دن، لیکن مجھے محسوس ہوا کہ میں کوئی پنجابی کہتے ہیں نواں چند چڑھا دیا گا، کسی کدے اہلکار دا سر پاڑ دیا گا۔ یہ مجھے مناسب نہیں لگتا کہ میرے لیول کا، اول تو میری جسم میں اتنی جان ہی نہیں ہے،
لیکن کیا اگر میں اس کا یا پیسے دے دوں ان کو یا ان کو اس بات سے، اب اللہ سے وہ نہیں ڈرتے، افسروں کا ڈر نہیں ہے، اللہ جانے افسروں کا ڈر کیوں نہیں ہے۔ بہرحال سننے والوں، دیکھنے والوں، اور ڈراؤ ان کو۔ میں کہتا ہوں اگر میرا یہ حال ہے، شکل و صورت سے بھی میں اور میرے بندے نے بتایا کہ یہ ریٹائرڈ آفیسر ہیں اور آپ کے یہ افسر ہیں اور نیچے بیٹھے ہیں گاڑی میں، مہربانی کرو، اج سانوں 13واں دن ہو گیا اسی اینی باری آئے ہیں۔ اچھا پھر میں نے بڑی ایک آدھ سفارش ڈھونڈی تو پھر ایس سی او صاحب سے بات بھی کی۔ میں کہتا ہوں روٹین میں یار کام کرنے کی بات کرو، اتنی دیر اگر ہماری لگنی ہے تو بنا اوپنلی یار باتیں کر رہے ہیں، اوپنلی پیسے مانگ رہے ہیں۔ یہ کیا حکومت چل رہی ہے اور یہ کیا سلسلہ ہے؟ کم از کم میں کہتا ہوں کہ میرے ساتھ یہ ہے تو اور لوگوں کے ساتھ تو بڑی اخیر ہو جاتی ہوگی۔ یہ جو لوگ خودکشی کرتے ہیں ان کے کوئی ایسے نہیں کرتے بلا وجہ نہیں، کوئی بالکل ہی مایوسی اور پریشانی بہت زیادہ قابل برداشت حد سے زیادہ گزر جاتی ہے تو لوگ آتے ہیں۔ اور میں باقی بھی محکموں سے گزارش کروں گا اور کرتا ہوں کہ جناب جو بھی آفیسر سن رہے ہیں، خدا کی قسم کبھی سوچا کرتا تھا کہ اگر میں نے کبھی سیاست میں حصہ لیا یا میں کسی جگہ گیا تو میں کم از کم یہ کروں گا ضرور کہ جہاں بھی لگا ہوں پوسٹڈ ہوں کہ وہاں ایک بندہ دفتر کا باہر بیٹھا ہو جو ہر آنے جانے والے سے پوچھے، او بھائی جی، چودھری صاحب، میاں صاحب، بابا جی، بزرگوں کیویں آئے ہو تے کی مسئلہ ہے تھوڑا، بیٹھو اپنے بندے نو بلا کے تو نال بھیجو، مسئلہ حل کرو۔ جائز مسئلے ہوتے ہیں لوگوں کے، جائز کام ہے۔ اب کسی محکمے کا بل تو دیکھیں، اتنے ٹیکس لگے ہیں، اتنے بل ہیں کہ لوگ بیچارے ادائیگی سے متاثر ہیں، مایوس ہوئی پھرتے ہیں، بچوں کے پیٹ کاٹ کر بل ادا کرنے کے لیے تھے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کبھی زمانہ تھا کہ یہ ویسٹ پاکستان ایک یونٹ تھا، اے جی آفس بھی ایک ہوتا تھا، تو کوئٹے تک تھا اپنا سارا سسٹم، یعنی کوئٹے سے لوگ بھی لاہور آتے تھے اے جی آفس، اکاؤنٹنٹ جنرل کے دفتر میں۔ بیچارہ ایک پرائمری ٹیچر، مجھے ابھی تک یاد ہے جب یہ ہوتا ہے نا کہ جی یہ اس چیز کی تباہی کی وجہ کیا ہوئی، بھئی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ تنگ آ جاتے ہیں اداروں سے، ادارے کام نہیں کرتے، اداروں کے افسر اہلکار، اور بدنام حکومت ہوتی ہے۔ اب حکومت تو کوئی نہیں کہتی نا کہ ہم مخلوق کو آپ تنگ کریں، تو میری گزارش یہ ہے کہ اس کا کوئی انتظام کرنا چاہیے، جہاں بھی کوئی ہو، جو کاغذ آتا ہے یار اس کو فالو کرو، اس کا پیچھا کرو، کہ اس پہ ٹائم لیمٹ رکھو کہ وہ بات ٹھیک ہو جائے۔ بڑی مہربانی، تھینک یو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سوری، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوری، ہم نے یہ سسٹم جو اپنی این جی او کا تعارف کرانے کے لیے یہ جو اپنا چینل کھولا اپنے نام سے بھی، اور ہیلتھ ایجوکیشن اور لٹریسی پروگرام ہیلپ کے نام کا، وہ تھوڑی دیر تعطل کا شکار رہا، مختلف مصروفیات مجھے رہیں جس وجہ سے وہ سلسلہ ٹوٹ گیا۔ اب ری کنیکشن ہو گیا ہے تو انشاءاللہ اب پچھلی کسر نکالیں گے۔ آپ لوگوں کی خدمت میں اتنی دیر تک
غیر حاضری کی معذرت ہے اور معافی ہے۔ کوشش کریں گے سامعین و حاضرین کرام کہ آئندہ اتنی زیادہ غیر حاضری نہ ہو۔ اس غیر حاضری کے دوران بے شمار ٹاپکس آئے، بڑی باتیں آئیں۔ گزارش یہ ہے کہ میرا پروگرام صرف آپ کو ہنسانے کا یا خوش کرنے کا یا مزاحیہ انداز میں آپ سے گفتگو کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ میں اپنے تجربے، عمر اور علم کے حساب سے جو کچھ میرے پاس ہے وہ میں آپ تک منتقل کر دوں۔ مجھے بڑی تسلی ہوتی ہے جب مجھے یہ خیال آتا ہے کہ جو کچھ میں نے محسوس کیا ہے یا کرتا ہوں وہ میں آپ تک صحیح طرح سے پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، نیک نیتی سے، اس ارادے کے ساتھ کہ اس سے آپ کا بھلا ہو، میرا بھی بھلا ہوگا اس سے، کہ جو اچھی اچھی باتیں ہیں وہ ساری آپ دوستوں تک پہنچ جائیں۔ یہ ہنسی مذاق کے تو اور بھی بہت سارے ہیں معاملات، مزاحیہ اداکاری بھی زیادہ ہو رہی ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا تمام چینلز پہ ایک ایک پروگرام آ رہا ہے، مزاحیہ اور مسخرہ پن اور مذاق اور جگت بازی اور ہنسنے ہنسانے کا پروگرام اور باتیں ایسی کرنے کا۔ اچھا ہے، میں بھی انجوائے کرتا ہوں، میں بھی طنز و مزاح کے پروگرام میں دلچسپی رکھتا ہوں، لیکن بہرحال میرا جو ہے پروگرام وہ ہے آپ لوگوں تک وہ باتیں پہنچانے کی کوشش کرنا جو عام طور پہ نہیں میسر آپ کو یا کم میسر ہے، یا جس سے آپ کا فائدہ ہو اور میری بھی تسلی اور تشفی ہو کہ میں نے ایک اچھا کام کیا ہے اپنے ہم وطنوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے، اپنے دوست احباب اور مہربان بچوں اور بچیوں کے لیے وہ باتیں کی ہیں جو تجربے کے حساب سے بڑی مفید ہوں اور ان سے میرے بچوں کا بھی اور میرے ہم عصروں کا بھی استفادہ ہو۔ آج میرا ذہن ایک کرنٹ ٹاپک کی طرف جا رہا ہے۔ باتیں تو اس پر پہلے بھی بڑی ہوئی ہیں۔ پچھلے دنوں ہمارے وزیر اعظم جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب نے اور بہت ساری اچھی اچھی باتیں کی۔ جس چیز کو میں نے انڈر لائن کیا وہ تھا یہ بجلی کے بلوں کے بارے میں۔ آپ نے فرمایا کہ اوور بلنگ برداشت نہیں کی جائے گی، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے خلاف ایکشن ہوگا۔ لیکن میں پچھلے دنوں ایک ناخوشگوار تجربے سے گزرا ہوں جس کو میں نے بہت محسوس کیا ہے، بلکہ ضرورت سے زیادہ اس کو محسوس کیا ہے۔ مثلاً میرے ایک عزیزوں کا گھر ہے، ریزیڈینشل ایریا میں ہے، لیکن وہ اس کو انہوں نے کر دیا ہے، کیا ہوتا ہے یہ، ڈومیسٹک کی بجائے بل بھیجنے شروع کر دی ہیں۔ اس کا وہ چینج کر دیا ہے سسٹم، یعنی اس کو بزنس سٹائل کر دیا ہے، یعنی ڈومیسٹک کی بجائے اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو یعنی ٹیرف چینج کر دیا اس کا، اس کو
یعنی ڈومیسٹک کی بجائے میرے ذہن میں اب وہ لفظ اتر جاتا ہے بعض دفعہ اور آرام سے چڑھتا ہے، یعنی وہ ٹیرف اس کا سسٹم چینج کر دیا، تو اس پر وہ اپلائی کیا جو سسٹم ایس او پیز جو بنائے ہوئے ہیں۔ میں خود وکالت کرتا ہوں اور لیگل ایڈوائزر رہا ہوں بھی واپڈا کا، اور واپڈا سے منسلک جو کمپنیاں ہیں ان کا لیگل ایڈوائزر رہا ہوں، تو مجھے تھوڑا بہت اندازہ پہلے بھی ہے۔ میں نے ایک آدھ مرتبہ اس پر اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی جو متعلقین ہیں محکمے والے، کہ کام تو آپ نے کسی کا کرنا ہے یا نہیں کرنا، یا ریلیف دینا ہے کہ نہیں کرنا، ان کی کم از کم باتیں تو سن لینا۔ بوڑھے بابے مائیاں بچے بلک رہے ہیں، مثلاً ان کے بل بے تحاشا زیادہ آن دی فیس آف اٹ نظر آ رہا ہے۔ ایک کمرے کا مکان ہے یا 2 کمروں کا مکان ہے، تو اس میں عرصہ دراز سے بل جو آ رہے ہیں وہ بڑے منیمم، بڑے تھوڑے سے پیسوں کے آ رہے ہیں۔ اب کیا قیامت آ گئی ہے، نہ ریٹ اتنے بڑے ہیں اور نہ ہی بجلی اتنی مہنگی ہوئی ہے، تو پھر یہ بل اتنے زیادہ کیوں ہیں؟ اس پر لوگ میں نے دیکھا روتے ہوئے، بلکتے ہوئے، پریشان ہوتے ہوئے۔ بہرحال وہ ڈومیسٹک بنانے کے لیے درخواست ہوئی، میں اپنے ڈرائیور کو بھیجتا رہا، خود بھی گاڑی میں بیٹھے ہوئے اس کو بھیجتا رہا۔ آپ حیران ہوں گے، میں خود اس قدر تنگ آ گیا کہ میرا دل کیا پنجابی اس کے اندر جا کے ہتھی پی جانا میں کہ خدا جو بندے ہو تسی کی کرتے پے ہو، اللہ کو ڈرو۔ ایک میز پر کاغذ پڑا ہے، تو اب سامنے بیٹھا ہے آپ کا دوسرا بندہ، مثلا ایک درخواست ہے، آپ نے اس کو بھیجنی ہے ویریفیکیشن کے لیے کہ کیا واقعی اب یہ ڈومیسٹک ہی یوز ہو رہا ہے یا بزنس کے کھاتے میں جا رہا ہے، تو آپ اس کو کہہ دیں، اس کو لکھ دیں، اس کو چٹھی لکھ دیں۔ آپ ہمارے بندے کو کہہ رہے ہو کل لاؤ جی، کل کے بعد پھر کہا پھر کل لاؤ جی، تو جی پرسوں آؤ تہاڈا کام ہو جائے گا، تسی انہیں بل نہیں جمع